الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کافی لمبے گیپ کے بعد ہم مل رہے ہیں اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں والا مہینہ لے کے آئے اور تمام ہماری لغزشیں جو ہے ان کو معاف کرے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ٹرائی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس میں یہ ہے کہ راتوں کا قیام کرنا اور دنوں کے روزے رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، تو جسٹ ٹو ریکنیکٹ، ہم نے لاسٹ ٹائم فیملیز پہ کلوز کیا تھا، جو مختلف ہم نے فیملیز پڑھی تھی، اور سب سے لاسٹ پہ فیملی نمبر ہم نے 1 پڑھی تھی نا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو مختلف سب کلینز ہیں اس کی ہم نے شناخت کی، اور پھر ان کی آپس میں ڈفرینسیشن کیا تھی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے ڈکشنری کو پڑھنا بھی، ڈکشنری دیکھنا بھی سیکھ لیا، اور میں نے آپ کے ساتھ وہ ٹول شیئر کر دیا تھا جو ماشاءاللہ اس میں تقریباً 40 سے زیادہ ڈکشنری ہیں۔ تو کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں پیش آئی وہ ڈکشنری وغیرہ کے حوالے سے؟ تو اس کا اگر کوئی کسی کو ایکسپیرینس کسی نے کیا ہے تو بتائیے۔ ارشد محمود صاحب ویلکم، آپ بھی کافی گیپ کے بعد آئے ہیں، تو آپ کو تو کافی اپنے پرانے لیسنز دیکھنے پڑیں گے۔ سر میں انشاءاللہ کیچ اپ کر جاؤں گا۔ ایکچولی میں نے ایک دفعہ مینشن کیا تھا سر، ایک قرآن کلاس 5 لیول کی چل رہی تھی، اس کے فائنل ایگزامز تھے، اچھا اس جی، کی تیاری سے۔ جی ہاں سر، وہ اللہ از کائنڈ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، اور ابھی میں فوراً جوائن کر لیا، انشاءاللہ میں کور اپ کر لوں گا سر۔ چلیں، زبردست زبردست۔ کوئی مشکل ہوگی تو 1 to 1 آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ تو آج چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم کچھ احادیث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے چند ایک ایسے ہی پریکٹس کے لیے نا، یاد دہانی کے لیے آپ کو اٹیچ پروناؤنز اور ان کی کیسے ٹرانسلیشن کرنی، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑی کنفیوژن ان کو آتی ہے جب اٹیچ پروناؤن فعل کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ ڈوئرس بھی ہیں، تو تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد ہم احادیث پڑھیں گے۔ تو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی جملہ اسمیہ کی، کہ اس کی فری فلو ریڈنگ کرنی اور ٹرانسلیشن کرنی۔ تو آج جملہ فعلیہ کا بھی ٹرانسلیشن آپ کو دوں گا انشاءاللہ، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فائنلی جو ہمارا پروجیکٹ تھا، جو کہ ہم نے مل کے ایک کتاب ٹرانسلیشن کرنی ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ، اگر آج کلاس میں نہ ہو سکا تو میں انشاءاللہ اس کو ایز این اسائنمنٹ ہی دے دوں گا، اور اس میں ڈیوائڈ کر دوں گا کہ اتنے سے اتنے پیجز فلاں کولیگ کے ذمے ہیں، پھر اتنے سے اتنے کس کے ذمے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آج کا پلان ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لیٹس اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند ایک میں نے جو ہے فعل اور اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤنز بنا کے نا پریکٹس کے لیے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو کلیہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو اکثر اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے
کہ وہ جب ایسے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ میں نے جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہیں یہ میں نے بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں. تو پہلا تو رول یہ کہ آپ نے جب بھی ایسے کسی کو ٹرانسلیشن کرنی ہے نا تو آپ نے سمجھ لیں اس کو حذف کر دینا ہے کہ سمجھ لیں اٹیچ پروناؤن ہے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. تو جیسے میں ایک پہلا والا جو ہے نا اس کی آپ کے ساتھ پریکٹس کرتا ہوں. اس کی ہم نے صرف کبیر کر کے اس فعل کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ ہے فہمتنی. اب نی جو ہے نا نی اس کو ہم سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے حذف کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے. پہلے فہمت جو ہے نا یہ اس کا ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی گیس کر کے بتائے گا کون سا صیغہ ہے فہمت؟ یہ سر ماضی اور مؤنث کا ہے. ماضی. ہاں جی. غائب مؤنث غائب ماضی کا جو نا فہمہ فہمہ فہمو فہمت. ٹھیک ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے گی. فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے. تو پہلے اس حصے کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ ہو جائے گا شی انڈرسٹوڈ. شی انڈرسٹوڈ. یہ پارٹ اتنا ہم نے ٹرانسلیشن کر کے پار کر لیا. اب نی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے جو کہ انا والا یا میرے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر ہم ٹرانسلیشن کریں گے شی انڈرسٹوڈ می فہمت نی. اچھا اکثر جو کنفیوژن پتہ ہے کیا ہوتی ہے، لوگ اس کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ وہ جو نی والا جو ہے نا اس کو یعنی پہلے لانے کی کبھی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں، کبھی بعض اوقات وہ اس کو آپ نے پہلے بالکل سمجھ لیں اگنور ہی کر دینا. ٹھیک ہے. تو اچھا اگلے کے اوپر چلتے ہیں. علمونا. ٹھیک ہے. تو علامہ جو ہے یہ اس کی صرف کبیر اگر کریں تو یہ بنے گا علامہ علامہ علمو. ٹھیک ہے. یہ جو فعل ماضی مذکر غائب جو ہے نا یہ علمو وہ صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور جمع والا ہے. ٹھیک ہے. تو نا جو ہے یہ اب اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کریں اظہار صاحب کیا بنے گی پھر؟ علامہ ہو جائے گا انہوں نے سکھایا ہمیں. They taught us. They taught us. ہاں They taught us. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. چلے ابھی ارشد ملک صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ضربت ہو کی ٹرانسلیشن کریں اسی رول کو فالو. ضربت ہے یہ مؤنث ہے اور ماضی ہے. تو اس نے مارا اسے. ہاں لیکن یہ اس میں تھوڑا جینڈر کا بھی ذکر کریں. جینڈر کا ذکر کریں. اس وومن نے اسے مارا. ہاں شی ہٹ ہم. ایکچولی انگلش میں اگر کہیں گے نا تو اس عورت نے اس مرد کو مارا. ہاں یس ٹھیک ہو گیا. مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے. اس عورت کو مارا. ہاں جی یہ آخری والے تو دونوں ہی ہوتے ہیں نا. نہیں اگر عورت ہو تو پھر ہاں ہوتا ہے. ہاں آئے گا پھر ضربت ہاں آئے گا. وہ پھر اگر عورت ہوئی نا کیسے ہاں آئے گا سر؟ یہ ہو تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو وہ ہے نا انا اور نا اور وہ ہے نہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ ہوا ہما ہم یہ ہوا والا ہے. یہ ہو ہے. یہ انا نہنو والا نہیں ہے. ضرب ہو جو ہے نا بیسیکلی یہ اس کا آؤٹ سائڈ یعنی جو انڈیپینڈنٹ پروناؤن فارم ہے وہ ہوا ہے.
ای اور نا نہیں ہے, یہ آخری والے نہیں ہیں. نہیں 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 یہ نہیں, وہ تو ہوگا ضرب تو ضرب پھر وہ نہ. ہوا یا ہا لکھا ہونا چاہیے تھا ادھر, وہ نہیں کیوں تو نہیں لکھا ہوا؟ ہاں اس لیے نہیں لکھا نا کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مارنے والی وومن ہے اور جس کو مار پڑی ہے وہ مین ہے. اگر مین ہو تو اس کا سیگا آنا چاہیے تھا نا سر. نہیں تو ایک عورت بھی تو مرد کو مار سکتی ہے نا. اور نہیں مین اس سے کوئی محمود بھائی یہ وہی بحث نہیں کر رہا. یہ وہی لیکن کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دو الگ الگ یہ اٹیچ پروناؤن ہے, ایک مستتر ہے اور دوسرا ساتھ میں پھر اٹیچ پروناؤن ہے. ہاں تو اسی لیے تو پریکٹس ارشد یہ کر رہے ہیں کہ ضربت کو پہلے آپ دیکھیں کہ مارنے والا کون ہے, وہ ہو کو بھی چھوڑ دیں. ضربت جو ہے اس میں اچھا مارنے سوری نہیں سر, میں سمجھ گیا. میں ایکچولی میں اوپر والے کو دیکھ رہا تھا, سوری میں علم نا والے کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, نہیں آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. اور اس میں بھی کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن پتہ روزہ لگ ہے. گیا. نہیں کوئی بات نہیں. فاروق شہری صاحب اس کی ٹرانسلیشن بھی پتہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس میل نے فیمیل کو مارا ہے نا, حالانکہ اس میں جو ان سائڈ ڈوئر جو ہے نا وہ ضربت کے اندر ہے, ٹھیک ہے, جو بیسیکلی فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور جو مفعول ہے وہ ہو ہے. اسی وجہ سے میں یہ تھوڑی کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ 3-4 لفظ دیے تھے نا, تاکہ اس سے کنفیوژن ختم ہو. نہیں مجھے وہ ایکچولی میں اوپر والے کو دیکھ رہا تھا, سوری. ٹھیک ہے, چلیں اب پھر آپ کی باری آ گئی, آپ آخری والے کو کریں ذرا. اس میں ریڈ والے کو پہلے کرنا ہے اور اس سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, پھر نا کو لے کے آنا ہے. سعادتا. ہاں پہلے تو اس کی صرف کبیر کر کے نا یہاں تک پہنچیں یہ کیا چیز کیا ہے. سعادہ کو پکڑ لیں. سعادت, یہ تو فعالا والا وزن کے ساتھ نا, فعالا. نہیں اس طرف نہ جائیں ابھی, اس طرف نہ جائیں ابھی صرف اچھا سعادہ. میں آپ کو ہیلپ کروں نا, سعادہ اس کی صرف کبیر کریں. سعادہ سعادت نہیں سعادہ پہلے مذکر غائب پورا کریں. سعادہ سعادہ سعادو. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, ہوا سعادہ ہما سعادہ ہم سعادو. ٹھیک ہے, آگے چلیں. سعادت سعادتا سعادت نہیں اب آپ نے درمیان میں گزر گیا نا جو آپ کو جہاں پہنچنا تھا. سعادت سعادتا. ہاں جی, ان دو مؤنث نے, مطلب سعادت ہوتی ہے کہ اس کو ہیلپ کرنا. ان دو مؤنث نے ہماری ہیلپ کی. ٹھیک ہو گیا, ان دو عورتوں نے ہماری ہیلپ کی. چلو انہی 4 کے نا ابھی تھوڑی پرموٹیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو احمد فاروق صاحب, سر آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اگر حاضر ہوئے. تو پہلا والا تھا فہمت نی, شی انڈرسٹوڈ می, ہیں ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے نا اس کے ساتھ نی کی جگہ لگائیں دو جو میل ہے نا ان کا لگائیں اٹیچ پروناؤن. غائب والے میل, غائب والے اٹیچ پروناؤن لگائیں اس کے ساتھ. پہلے وہ بتائیں وہ کیا ہے اٹیچ پروناؤن. جیسے ہوا ہما ہم, یہ ہے نا, ہیا ہما ہننا, یہ تو انڈیپینڈنٹ. ہوا ہما ہم, یا ہما ہننا. ہاں
تو اب ہوا ہما، آپ نے کہا ہما جو ہے نا یہ ہو گیا دو میل دو کے لیے، مذکر کے، دو ہے نا؟ مذکر، جی، ہاں، دو میل. تو آپ وہ لگائیں. فہمتہا، نہیں، غلط ہو گیا تھا. غلط ہو گیا نا، آپ نے ابھی تو پڑھا ہے. دوبارہ وہ پڑھیں شروع سے، ہوا ہما. ہما، ہاں ہما نا، فہمتا ہما، نہیں تا کیوں کر رہے ہیں؟ فہمت تو ایسے ہی رہنا ہے، فہمت. فہمت ہما، فہمت ہما، ہاں جی سدھی جی گل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. فہمت ہما، جی فہمت ہما، فہمت ہما. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. چلے ایک اور کرتے ہیں اسی فہمت کا، یا فہمت کو تھوڑا فہیم کو بھی چینج کر لیتے ہیں. اظہار صاحب آپ کریں. اس ایک میل نے تمام عورتوں کو سمجھا. پہلے تو ایک میل کا کریں نا، فہیمہ، فہیمہ میل کا ہو گیا. اب تمام عورتیں غائب جو ہیں، فہیمہ ہن. ہاں زبردست، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ارشد محمود صاحب آپ ٹرائی کریں، ارشد محمود صاحب آپ ٹرائی کریں کہ آپ نے کرنا ہے دو عورتوں نے مجھے سمجھا. دو عورتوں کا پہلے نکالیں، فہیمہ سے شروع کریں. جی سر. فاہمتانی، فاہمہ، نہیں پہلے نا، پہلے فہیمہ سے دو عورتوں تک پہنچے. فہیمہ از ایک مرد ہے نا، تو اس سے دو عورتوں تک پہنچے. فہیمہ، فہیمہ، فہیمو، ایسے صرف کبیر کریں. جی سر. فاہمہ، فاہمو، فاہمت، نہیں، فہیمہ ایک مرد ہو گیا غائب کا، فہیمہ فاہمہ دو مرد دو ہو گئے، مرد ہو گئے، فہیمو سب مرد ہو گئے. سب مرد ہو گئے سر. ٹھیک ہے. اب فہیمت فاہمت، ایک عورت فاہمتما، نہیں، فاہمتما، دو عورتیں ہو گئی سر. ہاں جی فہیمت ایک ہو گئی اور دو ہو جائیں گی فہیمتا. فاہمتا، اچھا سر. جی فہیمت، فاہمتا، فاہمتا ہو. ہاں چلیں، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان دو عورتوں نے اس ایک مرد کو سمجھا تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں جی سر. اور اگر یہ کہنا ہو کہ مجھے سمجھا، فہیمتا، فاہمتا نی آ جائے گا سر. ہاں نی لگائی ہوا ہے پہلے، ٹھیک ہو گیا. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. ابھی ہم نا تیسرا والا لے لیتے ہیں، ضربت ہو والا نا. اچھا جی، اس کا میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس میں اور کون ہیں. اچھا میڈم شاہین رشید صاحب آپ یہ کریں کہ یہ لکھا ہوا ضربت ہو کہ شی ہٹ ہم، ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام مردوں نے ہمیں مارا. ہمیں جو ہے وہ بھی میل ہے یا فیمیل ہے؟
وہ تو میل فیمیل دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے نا. اچھا اوکے ضربنا ضربونا ٹھیک ہے, ٹھیک کر دیا آپ نے ماشاءاللہ, ٹھیک کر دیا. ضربا ضربا ضربو ان تمام مردوں نے مارا ہے. نا کا مطلب ہمیں. جی وہ دونوں کے لیے ایک ہو جائے گا, میل فیمیل دونوں. ٹھیک ہے. احمد فاروق صاحب مجھے ان تمام مردوں نے مارا, اسی کو تھوڑا چینج کریں. انہوں نے کہا ضربو نا, اس کو چینج کر دیں مجھے مارا ان تمام مردوں نے. ضربتنی نہیں پہلے تو وہ انہوں نے جو بنایا اس کو تو لے لینا. انہوں نے تمام مردوں نے مارا, اس کا انہوں نے بنایا ضربو. ضربو ضربنی نہیں ضربا تو سنگل ہو جائے گا. ضربنی ضربونی چلیں ڈاکٹر نہیں آپ ڈاکٹر شمس صاحب دیکھیں پہلے تو دیکھیں, پہلے سمجھیں سوال کیا ہے. کہ پہلے آپ نے نکالنا کہ ان تمام مردوں نے مارا, اس کا کیا سیگا ہے. غائب کے مرد ہیں وہ تمام ہیں, تو ضربا سے ضربو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ضربا ضربا ضربو, جیسے ڈاکٹر شہین رشید صاحب نے کہا کہ ضربو نا ان تمام مردوں نے ہمیں مارا. میں نے کہا نا کی بجائے مجھے کر دینا آپ نے. جی ڈاکٹر شمس صاحب. جی ضربنی ضربونی. ہاں زبردست. آپ احمد فاروق صاحب ضربا کیوں چینج کر رہے تھے؟ ضربو تو ہم نے چینج ہی نہیں کرنا. ضربو کا مطلب بچوں کو سمجھ نہیں آیا تھا, کلیئرٹی نہیں تھی نا, وہ تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی انڈرسٹینڈنگ. چلیں انڈرسٹینڈنگ فالٹ ایٹ مائی اینڈ. نو پرابلم, آپ کو ایک اور دیتے ہیں ٹھیک ہے, تاکہ پریکٹس تو ہو نا. نہیں ایکسرسائز اچھی ہے ماشاء اللہ, آئی ایم انجوائنگ اٹ. اچھی ایکسرسائز. پہلے تو آپ احمد فاروق صاحب بنائیں کہ تم ایک میل نے مارا, اس کا کیا بنتا ہے. تم اب یہ حاضر میں آ گیا نا, ضربا ہوتا ہے غائب کا نا, تو آپ پہلے اس کا بنائیں تم ایک میل نے مارا, اس کا کیا بنے گا. ضربا ہاں جی بولیں. ٹھیک ہے ضرب ہاں ٹھیک ہو گیا. ایک نے مارا ضربت نہیں ایک میل کہہ رہا ہوں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اب ایک میل ضربت نہیں ہے, وہ تو ایک فیمیل ہے ضربت. ایک آپ نے کیا کہا کوشچن کیا سر دوبارہ بتائیے. یو سنگل میل جو ہے نا اس نے ہٹ کیا, اس کا سیگا نکالیں. ضربا تو غائب کا ہے نا, تو اس نے ہم کہتے ہیں اس ایک میل نے مارا ضربا. ضربتا جو ہے نا وہ آئے گا تم ایک حاضر میل نے مارا. ٹھیک ہے ضربتا ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تمام فیمیل ایڈ کر دیں اینڈ پہ, غائب والی. ہاں غائب والی. چلیں ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. چلے آگے سعادہ کا ایک کر لیتے ہیں. جی سر چلے وہ میں کسی اور کو دیتا ہوں سعادہ کا. ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ میڈم شہین رشید صاحبہ آپ کیجئے ان تمام
ان تمام مردوں نے میری مدد کی. یہ پہلے تو کوشچن سن لیں. تمام مرد جو ہے وہ غائب ہیں, میل ہیں, جی جی ٹھیک ہے, اور میرا تو دونوں کے لیے کامن ہی ہوتا ہے. ساعدونی. ہاں ماشاء اللہ, زبردست کلیپنگ, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آج عامر صاحب تو نہیں آیا میرا خیال, عامر مسز عامر یا کرتے ہیں کیا آیا, آواز نہیں آ رہی تھی جو جی, جواب دیا میں. وہ جواب دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی 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 ساعدونی. ہاں, ساعدو آ جائے گا تمام مردوں کے لیے, اور نی میرے لیے, میری, ان تمام مردوں نے میری ہیلپ کی. ساعدونی, ٹھیک ہے جی. یہ تو تھوڑی پریکٹس تھی یہ اٹیچ پروناؤن کی نا. اب میں یہ دو جو ہے نا سمجھ لیں فریگمنٹس کہہ لیں یا جملے کہہ لیں, یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. یہ تھوڑی سی اس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے کہ اگر جو ڈوئر آؤٹ سائڈ ہو اس کی پہچان کرنا. اچھا, اس میں ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ جب بھی ڈوئر آؤٹ سائڈ ہوگا تو اس میں دیز آر دا رولز وچ مسٹ بی فالوڈ. ایک تو یہ کہ وہ ہوا یا ہیا فارم والا جو ہے نا, جیسے اس کیس میں نصر ہے, وہ فعل یوز ہوگا ریگارڈلیس آف. محمود بھائی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا مائک قریب کر. اچھا جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب کچھ بہتر ہے. ہلو, آواز باقی لوگوں کو آواز کیسی آ رہی ہے؟ محمود آواز ٹھیک آ رہی ہے, میرے خیال ہمیں میں تو آ شاید رہی تھی. ان کے اینڈ پہ کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا. ہاں, میں بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا کوئی نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے آپ کی طرف نا. جی 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 اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ڈوئر آؤٹ سائڈ ہوگا تو جو فعل ہے نا وہ ہوا یا ہیا فارم والا ہم یوز کریں گے. دوسرا جو ہے وہ فعل پہلے آئے گا اور مفعول جو ہے یا ڈوئر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بعد میں آئے گا. اور وہ تیسرا کنڈیشن یہ پڑی تھی کہ وہ مرفوع ہوگا ہمیشہ, جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے, ٹھیک ہے. تو اب نصر المسلم, اس پہ اگر وہ کنڈیشنز لگا کے دیکھیں, نصارہ جو ہے نا وہ پہلی کنڈیشن تو میٹ کر گیا کہ یہ وہی فارم ہے جو سنگل میل والی, ٹھیک ہے. مسلم, ٹھیک ہے, یہ ایک رفع سٹیٹس میں ہے. دوسرا اور تیسرا یہ فعل کے بعد آ رہا ہے. تو یہ اب بیسیکلی اگر خالی نصارہ ہوتا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے کہ ہی ہیلپ, ٹھیک ہے. اب بیکاز آف دا آؤٹ سائڈ ڈوئر وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دا ان سائڈ ڈوئر, ٹھیک ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ مسلم ہیلپ ایکچولی, اور اس میں اللہ ہے تو ہم کہیں گے دا مسلم ہیلپ, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یعنی یہ ہم نے نا ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا دیکھیں ذرا, علم المسلمین, ٹھیک ہے. اب یہ جیسے وہاں مسلموں تھا تو یہ مسلمینی کا کیا سٹیٹس ہے بھلا؟ یہ نصب سٹیٹس میں, یہ نصب یا جار سٹیٹس, مطلب نہیں, آنی عینی, تو وہ والا فارم ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں پاسبلٹی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے. اس کیس میں ہمیں علامہ جو ہے نا وہ بتائے گا کہ یہ, ٹھیک ہے. اب اس علامہ کے اندر بھی ایک ان سائڈ ڈوئر ہے جیسے نصارہ میں, لیکن المسلمینی جو آؤٹ سائڈ ڈوئر لگتا ہے, لیکن وہ چونکہ اس کا سٹیٹس اب رفع نہیں ہے تو ہم اس کو ایز این آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے. رادر یہ چونکہ نصب سٹیٹس میں ہے تو یہ
मफूल की शक्ल में आएगा अब इसमें ना। तो अब हम इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे वो इनसाइड डूअर वाले ही करेंगे, ठीक है। तो अल्लमा का तो आ गया ही टॉट, ठीक है। ही टॉट टू मुस्लिम्स, ठीक है। ये नहीं कहना कि टू मुस्लिम्स टॉट, क्यों नहीं कहना टू मुस्लिम्स, क्योंकि टू मुस्लिम जो है वो जो जी डॉक्टर साहब आपने हैंड रेज किया। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये नसब स्टेटस की वजह से जर जो है उसकी वजह से ये नाइबुल फाइल इसको हम नहीं कहेंगे, नाइबुल जैसे ऊपर वाले में। ना दी आउटसाइड डूअर नहीं कहेंगे हम इसको, जी, आउटसाइड। ओके ओके। आउटसाइड डूअर के लिए 3 कंडीशन हमने कहा जी, होंगी। एक तो जी वो जी, सबसे पहले रफा में होगा। जी जी रफा में होगा और फेल के बाद जी जी आएगा, ठीक है, जी जी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने इसके लिए प्रैक्टिस मैंने क्या करवा दूं। मैं अब सोच रहा हूँ कि आज की जो प्रैक्टिस के बाद कि मैं आपको ना ऐसे कुछ असाइनमेंट में और भी बना के खुद से अपने पास से दूं, और आपने सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन करनी है प्रॉपर। सर ये तो जुमला फेल ही है ना? जी जी जी, दोनों ही जुमला फेल ही हैं। जी, वो ऊपर वाला तो रफा स्टेटस में है ना? जी जी, दोनों ही हैं, लेकिन जुमला फेलिया में 4 चीज़ें होती हैं ना, फेल, फाइल, मफऊल और मुतल्लक बिल फेल, ठीक है। तो उसमें जो मस्ट हैं वो फेल और फाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें अब मुतल्लक बिल फेल जो है वो नहीं है, ठीक है। सर ये मुस्लिमैनी जो है जी ये जी, मफूल भी ही हो गया ना, क्योंकि हाँ नसब जी, हालत में। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर यहाँ रफ़ा स्टेटस में होता है जैसे अल मुस्लिमू या अल मुस्लिमू, मतलब रफ़ा स्टेटस में जो टॉप रो बनती है मुस्लिमू, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, तीनों में से कोई आ जाता है ना। तो अगर आता फर्ज करें नसरल मुस्लिमूना, तो इसकी ट्रांसलेशन फिर क्या होगी? द मुस्लिम्स हेल्प। हाँ, द मुस्लिम्स हेल्प एक्चुअली, ठीक, बिल्कुल सही अच्छा है। महमूद भाई, आप कह रहे हैं ना कि आप कुछ एग्जांपल बना के वो करेंगे, हाँ तो उसकी बजाय अगर हम अब मतलब डायरेक्ट कुरान मजीद की किसी सूरत को पकड़ के हाँ उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, ये तो है, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया दिया। तो मैं सूरह काफ में से ऐसे जोड़े जोड़े निकाल के ना, जिसमें अटैच प्रोनाउन वाले भी है और आउटसाइड डूअर, इनसाइड डूअर, उसके 15-20 आपको दे दूंगा। ये जबरदस्त सजेशन दिया आपने। तो नहीं महमूद भाई, एक्चुअली जो मैंने देखा है ना, मैंने ये देखा है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं तो वहाँ पे जो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है वहाँ पे तो शायद इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब कोई बड़ा जुमला होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें निकालना, तो मेरे ख्याल में मैं पूरी आयत को देखते हुए वहाँ पे देखें ना कि क्या चीज़ क्या है, तो वो शायद हमें ज़्यादा वो करेगी। तो आप सजेस्ट करें कि मैं आयात आपको दे दूं, उसमें आपने फिर ट्रांसलेशन करनी है उस लिहाज से, ये कह रहे हैं? जी, उसमें ट्रांसलेशन, रिकॉग्निशन जी जी उन जी, एरियाज पे करें तो वो हमें शायद ज़्यादा तेज़ी से आगे लेके जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ऐसे कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, 3:45 हो गए, तो थोड़ा सा जो मैं एंड पे आपको असाइनमेंट दिखाऊंगा उसमें भी प्रैक्टिस होगी आपकी, लेकिन वो जैसे आपने कहा वो कुरान में से नहीं है, तो इंशाल्लाह कुरान में से कर देंगे, ठीक है, ओके। सो ये अभी अल-खामिस अशर जो है ना, 15वीं हदीस पे इंशाल्लाह हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं जी। ये इसकी वोकैबुलरी है, अल-मुफरदात, राइट साइड पे। तो चलें, कोई फारूक शहरी साहब आप बिस्मिल्लाह करें पहली हदीस। عن أبي هريرة أن رسول الله قال
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جی مائک تھوڑا قریب کر لیں اپنے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پہ اور آخرت پہ، یوم الآخر پہ، تو چاہیے اس کو کہ وہ بات اچھی کہے یا پھر خاموش رہے. اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پہ اور یوم الآخر پہ تو وہ اکرام کرے اپنے نیبر کی، یعنی کہ اپنے ہمسائے کی. ومن کان یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پہ اور یوم الآخر پہ، فلیکرم، تو وہ اکرام کرے اپنے مہمان. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ نے پین آن کر لیا ہے اپنا. اچھا تو ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت پہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے نا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ دوبارہ رپیٹ کیا کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پہ تو اپنے پڑوسی جو ہیں اس کا اکرام کرے. فلیکرم، اچھا یہ میں لکھنا بھول گیا اس میں الفاظ میں، فلیکرم والا. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تو اس میں یعنی یہ بہت بڑی خیر کی چیزیں ہیں. ابھی تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو اننیسیسریلی ایسے بولتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو ویسے ہی پتہ ہے کہ جو زیادہ بولے گا کہ اس کے منہ سے ایسے کچھ اول پھول نکل جائیں گے، اس کی نیکیاں ضائع ہوتی جائیں گی. اور جو جار ہے ہمسایہ، اس کی بھی بڑی ایکسٹینڈڈ ڈیفینیشن ہے. ایک تو جو گھر کے ہمسائے ہیں، پھر آفس کے، پھر سفر کے درمیان میں جو آپ کے ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری چیز جو ہے وہ مہمان ہے. یہ تو انفارچونیٹلی ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے آج کل نا، مہمان نوازی. تو بہرحال یہ تینوں بڑے عظیم جو ہے نا نیکیاں ہیں. اگر اس پہ ہم عمل کریں اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں، اس پہ عمل ہو ہمارا نا کہ ہم کم سے کم بولیں، جو بہت ضرورت کی چیز ہے وہی بولیں، اور اپنے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں ان کا اکرام کریں اور اپنے مہمان کا اکرام کریں. تو یہ آگے 16ویں حدیث ہے. اچھا ارشد محمود صاحب آپ ٹرائی کریں گے؟ یہ ساتھ اس کے ووکیبلری بھی لکھی ہوئی ہے. جی سر میں کوشش کرتا ہوں. ان ابی ہریرہ تا ان رجلن ہریرہ جی سر ہریرہ ان رجلن قال لنبی اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. جی مطلب اس کا یہ ہوا سا کہ اوصنی قال اوصنی. شروع سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو روایت ہے. ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجلن
राजुलन, हाँ, एक आदमी ने काला, उसने कहा, ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक आदमी ने कहा, एडवाइस मी, मुझे वसीयत कीजिए। उसने कहा, ला तगज़ब, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत कीजिए। फरद्ददा मिरारन, रद्दादा का मतलब रिपीट किया उन्होंने, यानी उस एक हाँ जी बताएं। फिर दोहराया जी, फिर रिपीट किया काफी दफा। हाँ जी। फिर उस आदमी ने दोहराया काफी दफा। उसने कहा, ला तगज़ब, ला तगज़ब, ना गुस्सा कीजिए। तो अब ये क्या ओवरऑल मफहूम समझ आया आपको, यानी वो समझाएं। चलो ये ट्रांसलेशन तो आपने कर दी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो मैं करूं जी? नहीं वो कर रहे हैं। जी सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने उनसे कहा कि मुझे वसीयत नसीहत की थी। हाँ जी सर, कि बार बार पूछने से आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। अच्छा चले, कोई अभी किसने कहा था वो करें? मैं कर देता हूँ। चलें, अरशद मलिक आप कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, एक शख्स आया और कहा अल्लाह के नबी से कि मुझे नसीहत कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने उसको फरमाया कि तुम गुस्सा ना करो, और इसको बार बार रिपीट किया कि तुम गुस्सा ना करो। अच्छा, नहीं थोड़ा सा इसमें भी फर्क रह गया। तो वो अरशद महमूद साहब, जब आप पहले कर रहे थे ना, तो यहाँ तक तो आपने ठीक किया है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आओ सीनी, ठीक है, मुझे वसीयत कीजिए, यहाँ तक तो आपने ठीक किया। जी सर। उसके बाद आगे जो काला है ना, ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा है कि फिर आपने जवाब दिया। जब उसने कहा ना मुझे वसीयत करें, तो काला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, ला तगज़ब, डोंट बी एंग्री, गुस्सा ना करो, ठीक है, डोंट बी एंग्री, ठीक है सर। फरद्ददा मिरारन, तो वो जो सवाल करने वाला था ना, उसने रिपीट किया दोबारा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। फिर आपने फिर उसको कहा, ला तगज़ब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। हाँ, तो बताने का मतलब ये है कि उस आदमी ने मल्टीपल टाइम्स अपना क्वेश्चन रिपीट किया। फरद्ददा मिरारन, कई दफ़ा उसने रिपीट किया अपना सवाल कि औसीनी, मुझे वसीयत कीजिए। पहली दफ़ा आपने कहा ला तगज़ब, फिर उसने कहा औसीनी, मुझे वसीयत कीजिए। आपने कहा ला तगज़ब। मेरा ख्याल कुछ 3-4 दफ़ा उसने यही कहा। तो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो उनके सामने जब कोई इंसान आता था ना, तो वो बेसिकली उसका ऑरा जिसको कहते हैं ना, उसको भी देख लेते थे कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर इतना, यानी कह लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम इतना ज़्यादा था कि जैसे हम शैतान को नहीं देख सकते थे, आप देख सकते थे। इसी तरह जो बंदे उनसे सवाल करने आते थे, वो बंदे को देख के ना उसके मुताबिक उसको मशवरा करते थे। तो उसके मिजाज के मुताबिक उसकी हर चीज़ देख के, तो इसने आके जो भी थे, एक साहब इन्होंने आके कहा जी कि मुझे वसीयत कीजिए। आपने नमाज का नहीं कहा, आपने रोज़े का नहीं कहा, आपने अज़कार का नहीं कहा, आपने उसको कहा कि गुस्सा ना करो। प्रॉबेबली इस मीटिंग से पहले कई दफ़ा आपने उसको देखा होगा कि वो बहुत ही इमोशनल हैं,
ہر بات غصہ پہ کرتا ہوں. غصہ کرتے ہیں وہ، یا غصہ کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو کہا ایک ہی بات کی کہ غصہ نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ بیج کی طرح ہیں، تو وہ انسان اگر اس کو اپنے اندر ڈائجسٹ کر لے، اپنا لے، تو وہ پورا دین کا درخت اس میں سے نکل آتا ہے. اسی طرح ایک آپ نے حدیث سنی ہوگی جس میں آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا بس، ٹھیک ہے. تو وہ بہت سارے اور گناہ کرتا تھا، لیکن جو ہی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ اس کے سارے گناہ بھی چھٹ گئے، کیونکہ اب وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ورنہ تو وہ پہلے چھپا لیتا تھا جی کہ جی میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. جی ٹھیک ہو گیا جی. بہت اچھا اچھا ایکسپلین کیا. جی حدیث کے ساتھ زیادہ ذوق شوق بڑھ رہا ہمارا. بہت اچھا ایکسپلین کیا. جی احمد صاحب آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یا ہمارے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ کمپلیمنٹ کر رہا ہوں کہ اچھا میں نے اچھا حدیث پہلے بھی دوسرے لوگوں سے بھی سنی ہے، پر اس طرح مجھے سمجھ کبھی بھی نہیں آئی. ماشاء بہت اللہ. اچھا. چلیں ابھی تو ہم ابھی کنسٹرکشن میں نہیں جا رہے، ٹائم تھوڑا ہے. وہ ابھی دیکھیں نا اس پچھلی حدیث میں ہی دیکھ لیں، یہ وہ حرف جازمہ یوز ہوا ہے نا، فلیکل. اسی طرح والیوم الآخر جو ہے یہ بھی کنسٹرکشن ہے، ایک ہم نے پڑھی ہوئی ہے اضافہ کنسٹرکشن. فلیکرم یہ بھی، یہ تو ساری تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری نا. چلیں جی میڈم شاہین رشید صاحبہ آپ لے لیں یہ 17ویں حدیث جو ہے. جی اچھا جی. ان ابی اعلیٰ شداد بن اوس، یہ والی. سر اس کا نظر ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا جی اب تھوڑا بڑا کر دوں، اب کچھ کلیئر ہوا ہے؟ جزاک جی جزاک اللہ سر. جزاک جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی جعل الشداد. آپ کی آواز میرے خیال کٹ گئی. جی عن ابی جعل الشداد بن اوس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته والبريح الذبيحة والجرح ذبيحة والجرح ذبیحتہ. جی جی یہ روایت ہے ابی علی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بے شک لازم کر دیا ہے نیکی کو اللہ نے ہر ایک چیز پر، بس جب تم قتل کرو تو اچھا اس میں یہاں احسان کا مطلب آپ نے وہ مجھے لکھنا بھول گیا. یہاں نیکی احسان کا مطلب ہے کہ جب بھی کو آپ نے کام کرنا ہے ایکسیلنس لے کے، یعنی بہترین طریقے سے کام کرنا ہے، کہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے ہر کام کو خوبی سے کرنا، احسان والا طریقے. جی بالکل احسن بطریقے احسن کہہ سکتے ہاں ایگزیکٹلی. کہ جب تم قتل، یہ قتل جو ہے وہ ذبح کرنے والا قتل، مطلب القتل بالقتل والحر بالحر اس ریفرنس میں ہے، یا یہ لڑائی والا وہ تو قتال ہوتا ہے نا سر؟ ہاں جی اس میں اسی کی طرف ریفرنس ہے کہ جب تم لڑائی میں بھی جہاد میں قتال میں چلے گئے ہو، اب تم نے کافر کو کسی کو قتل کرنا ہے تو اس کا مسئلہ نہ کرو، بس قتل اس کو مار دیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا اور مسئلہ کرنا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا، بے حرمتی نہیں کرنی لاش کی.
جی ٹھیک ہے، اس کو بھی احسن طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو یعنی کسی جانور کو تو اس کو بھی بہترین طریقے سے ذبح کرو، اور وَلْيُحِدَّ اس میں اس کی نہیں ابھی سمجھ میں آئی مجھے. یہ دیکھیں دائیں طرف دیکھیں نا، یحد ویسے حدید لوہے سے بنا ہے کہ اچھا شارپن وین ایور یو یعنی یوز کوئی کرنا ہے نا اپنی چھری، اس نے چاقو شفرتا ہو، جی جی شفرتا اس اس کو کی تیز کریں. جی ہاں وہ جب بھی کوئی تم اپنے میں سے جی جی سر، اور تیز کر لو تم میں سے کوئی بھی جب وہ مطلب یہ ذبح کرے تو اس کو اپنے اوزار کو یا اپنی چھری کو تیز کر لیں، اور دکھ نہ پہنچاؤ اپنے ذبیحہ کو یا جانور ہاں کو، ایسے ہی یا بالکل اس کو صحیح. اچھے طریقے سے کرو. یعنی چھری اگر تیز نہیں ہوگی، وہ پھیرتے رہیں گے، وہ اس کے کٹے اس گا کو نہیں تکلیف. تو اس کو جی تکلیف ہوگی. تو یعنی جی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسلام کے اندر جو یعنی احسان ہے، یہ ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث جبرائیل، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جی جی انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے. تو سمجھ لیں یہ اس احسان ہی کے حوالے سے فردر اس کی ایکسپلینیشن آ گئی کہ جب بھی تم نے کام کرنا نا احسن طریقے سے. مثلا میں آپ کو روزمرہ زندگی سے بتاتا ہوں، آپ گاڑی میں جا کے شاپنگ کرنے گئے ہیں یا بائک میں گئے ہیں، اب آپ اس کو پارک ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اینگولر ٹیڑھے طریقے سے کہ 2 پارکنگ آپ ضائع کر دیں، ٹھیک ہے. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل سیدھا جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ پارک کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح لائن میں لگ کے اپنے باری کا ویٹ کرنا، یہ سارے احسان ہیں. یعنی پورے کا پورا جو دین ہے جی. تو یہ الحمدللہ یہ حدیث کا یہ مطلب ہو گیا. آخری جزاک اللہ. شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ پڑھا. ٹھیک ہے جی. اظہار صاحب آپ کریں گے؟ جی ٹرائی کرتا ہوں. ان ابی ذر جندبی ابن جنادتا و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ابو ذر اور معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنتا، ویئر ایور یو آر، جہاں کہیں بھی تم ہو. بالکل صحیح. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے بعد نیکی کر لو. ٹھیک ہے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمحوہا کا مطلب ہے کہ وہ اس کو وائپ کر دے گی، وہ اس کو اریز کر دے گی، تو مٹا دے گی. جی. یہ نیکی اگر برائی ہو جائے کوئی، اس کے بعد تو نیکی نیکی کر لو، نیکی کرنا، برائی کو مٹا دے گی، ہاں کونڈو کر دے گی. جی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ابھی یہ بھی ماشاءاللہ کتنی زبردست حدیث ہے. تو آپ نے جب اس کو فلو میں پڑھنا ہے نا تو ایسے ان ابی ذرن جندب ابن جنادہ ایسے پڑھنا ہے، جندب ابن جنادہ ملا کے پڑھنا، ٹھیک، و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ ابی ذر جندب ابن جنادہ اور
अब्दुर्रहमान माज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो जो है ना ये इन्होंने रवायत की दोनों से मरवी है जी। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंत, ठीक है। तो इत्तक की इज़हार साहब क्या कंस्ट्रक्शन है इत्तक? ये वो फेल अमर हो गया। हाँ जबरदस्त, ये फेल अमर है। हैसुमा कुंत, जहाँ कहीं भी हो। डरो व अतबिई, फिर आगे फेल अमर आ गया ना, फेल अमर आ गया। व अतबि सय्यतल हसनत तमहुहा, हा का जो है वो ये चूंकि वो मुअन्नस है उसकी तरफ इशारा है, दोनों ही मुअन्नस हैं, वैसे इसका इशारा बुराई की तरफ है। सही। दोनों पे ये मारफा है, अल सैयद और अल हसना, ये दोनों मारफा में है। हाँ जी, दोनों मारफे में, यानी ये उस स्पेसिफिक बुराई की बात कर रहे हैं जो आपने की है, जैसे किसी ने झूठ बोल दिया, ठीक है, तो यानी जो भी कुछ स्पेसिफिक आपने बुराई की है ना, उसके फौरन बाद कोई नेकी करें, ठीक है, जैसे सदका देना, नफल पढ़ लेना, माफ़ी मांग लेना, तो वो उसको मिटा देगी, मिटा अंडू कर दे। देगी। हाँ, और खालिकिन नासब बिखुलुकिन हसनिन है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के अंदर ना, मैं चूँकि अरब मुल्कों में भी रह के आया हूँ तो उसका फ़ायदा बाज़ औक़ात हो जाता है। तो पाकिस्तान में जो अखलाक का लफ्ज़ है ना कि उसके अखलाक अच्छे हैं, उसके रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है वो ये कि मतलब अच्छे तरीके से पेश आना, बोलना, बर्ताव करना, यानी सॉफ्टनेस आपके अंदर एक होनी चाहिए, उस तक रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो अरब मुल्कों में खुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पूरे दीन पे होता है। जैसे एक हदीस में आता है ना कि किसी ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आपके अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने कहा काना खुलुकुहुल कुरआन, काना खुलुकुहुल, उनके अखलाक कुरान था, यानी जो जो कुरान ने अल्लाह ने हुक्म दिए, जिन चीज़ों से रोका, ठीक है, जो सारे के सारे टोटलिटी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको मानते थे, ठीक है। इसी से इंसान की हैबिट्स और कैरेक्टर बनता है। तो ये जो खुल्क हसन है ना, अच्छे मैनर्स, अच्छे कैरेक्टर, अच्छा बिहेवियर, बेसिकली इट मीन्स कि कंप्लीट जो है ना आपकी ऑल राउंड आपकी पर्सनैलिटी हो। खाली बाज़ औक़ात फर्ज करें कि इंसान बोलचाल में बहुत अच्छा है लेकिन मामलात में अच्छा नहीं है, ठीक है, चीटिंग करता है दूसरों के साथ, ठीक है, तो उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, ठीक है, एक साइड के अखलाक अच्छे हैं लेकिन ओवरऑल अखलाक में वो अच्छा नहीं है। तो ये हदीसों का ख़त्म हो गया। ये पार्ट जो है ना, ये अब आपको मैंने जैसे जुमला इस्मिया का पिछली दफ़ा दिया था, ये उसकी वोकैबुलरी है थोड़ी, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जुमला फ़ेलिया के बारे में है। ये इसके कुछ पहले रूल्स रिपीट करवाएं, ठीक है, उसके बाद अभी जो हर्फ नासिबा, हर्फ जाज़मा आज भी हमने देखा है, उनकी दोबारा रिपीटिशन, और फिर ट्रांसलेशन कैसे करना है ये हमने शुरू में आज कुछ प्रैक्टिस भी की है जुमला फ़ेलिया की ट्रांसलेशन की। तो यहाँ से जो है ना ये इंशाल्लाह एक हफ्ता है आपके पास, आप इसकी ट्रांसलेशन करें। और जैसे अरशद ने तवज्जो दिलाई है, मैं सूरतुल कहफ जो है ना उसमें कुछ आयात निकाल के जुमला फ़ेलिया इस्मिया की उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन है? आज हमने छोटा ही रखना है सेशन। एनी क्वेश्चन सो फार? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। रमज़ान के बावजूद आप लोग आए, और कुछ लोगों ने तो मुझे उनके फीडबैक दे के मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो मिस कर रहे थे क्लास, तो अल्लाह का शुक्र है बोरिंग नहीं लगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को दोबारा मिलते हैं फिर,
اور درمیان میں آپ کو بک والا پروجیکٹ بھی اسائن کر دوں گا انشاءاللہ, اور اس کی پھر ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ویک سے, وہ مل کے کرنا ہے ہم نے. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.